بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب صدقۃ التطوع، نفلی صدقات کا بیان، یہ ہمارا باب چل رہا تھا اور اس کی تین احادیث ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم چوتھی حدیث سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، جس میں صدقہ دینے کی فضیلت اور نہ لینے کی فضیلت کا بیان ہے۔ یعنی اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ، بغیر ضرورت، بہت مجبوری کے بغیر انسان کو مانگنا نہیں چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ وعن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلی، بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ دینا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان لوگوں سے صدقات لے۔ اور آگے پھر فرمایا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور آپ آغاز کریں، ابتدا کریں، بمن، ان لوگوں سے، تعولو، جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، یعنی جن کے آپ کفیل ہیں، جن کے آپ سرپرست ہیں، ان سے آپ صدقہ شروع کریں۔ تو یہ جو کہ نفلی صدقہ ہے، تو عام طور پہ انسان اپنے بیوی بچوں کا، والدین کا، اپنی ذات کا، اپنے خادموں کا کفالت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہم آگے پڑھیں گے کہ شرعی حدود میں رہ کر اپنی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس سے مراد نفلی صدقہ ہے، فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ، اس کے مصارف جو ہیں وہ مخصوص ہیں۔ تو زکوٰۃ صرف انہی مصارف کے اندر ہی خرچ کی جا سکتی ہے۔ باقی نفلی صدقہ، نفلی صدقہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اپنا مال، تو اگر آپ ان کو شریعت کا حکم سمجھ کر، شریعت کے اصول و ضوابط کے تحت خرچ کریں گے، تو اگر آپ اپنی ذات پر بھی خرچ کریں گے تو وہ بھی صدقہ ہوگا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے وہ بھی صدقہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا، وخیر الصدقتی، اور بہترین صدقہ وہ ہے، ما کان عن ظہر غنى، جو غنا کے بعد کیا جائے، یعنی جب آپ کو غنا حاصل ہو جائے تو پھر آپ صدقہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود صدقہ کرنے کے بعد فقیر بن جائیں اور خود لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پوری کرنے کے بعد، یعنی یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے کہ آدمی کے پاس تھوڑا سا مال ہو اور وہ بندہ صدقہ کر دے اور بعد میں پھر بچوں کو کھانا بھی نہ کھلا پائے، ان کو کپڑے بھی نہ پہنا پائے، اور پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دستے سوال جو ہے وہ دراز کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا،
युइफ़्फ़हु अल्लाह, अल्लाह भी उसे बचा लेगा। यानी अगर कोई शख्स सवाल करने से बचता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसा रिज़्क दे देंगे या उसको ये तौफीक दे देंगे कि फिर वो मांगने की उसको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अल्लाह ही उसको रिज़्क अता कर देंगे। और जो अल्लाह का अता करदा रिज़्क है वो सबसे बेहतरीन रिज़्क है। लोगों से आप मांगेंगे, एक दफ़ा लोग दे देंगे, दो दफ़ा दे देंगे, फिर आपको बातें करेंगे, आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपको नहीं देंगे। तो इंसान को चाहिए कि वो इफ़्फ़त इख्तियार करे, यानी मांगने से बचे। तो वमन यस्ताफिफ युइफ़्फ़हुल्लाह, और जो बचने की कोशिश करेगा, दस्ते सवाल दराज करने से बचने की कोशिश करेगा, युइफ़्फ़हुल्लाह, अल्लाह भी उसको बचा लेंगे। वमन यस्तगनी, और जो लोगों से मांगने से बेनियाज होना चाहे या बेनियाज हो जाए, युगनिहिल्लाह, अल्लाह भी उसे गनी कर देते हैं, अल्लाह भी उसे लोगों से बेनियाज कर देते हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह वल्लफ़्ज़ु लिल-बुख़ारी, ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है और ये अल्फाज बुखारी के हैं। तो इस हदीस से मालूम होता है कि एक तो देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, और दूसरा इंसान को सदका सबसे पहले अपने जेरे कफालत लोगों पर खर्च करना चाहिए। वो उसकी बीवी भी हो सकती है, वो उसकी औलाद भी हो सकती है, वो उसके खादम भी हो सकते हैं, यानी जिनकी कफालत आपके जुम्मा है। और फिर सदका करने में एतदाल से काम लेना चाहिए। उतना ही सदका किया जाए जिसके बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। ऐसा ना हो कि आप अपने पास मौजूद सारा माल सदका कर दें और आपके बीवी बच्चे अहलो अयाल और जेर कफालत लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद और मोहताज रहें। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्ते सवाल दराज करने से बचने वाले को अपने खजानों से अल्लाह अता कर देते हैं, उसको लोगों से मुस्तगनी कर देते हैं, गनी कर देते हैं, और अल्लाह ताला उसे लोगों से मांगने से बचा लेते हैं। उसके बाद अगली हदीस में अफजल तरीन सदका बयान किया गया है कि बेहतरीन और अफजल तरीन सदका कौन सा है। अब एक अमीर आदमी है, उसके बाद बहुत सारा मालो दौलत है, तो वो अगर अल्लाह की राह में लाखों भी खर्च कर दे तो उसके लिए कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखते। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जो रोजाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वो अगर 100, 200, 500, 1000 रुपया या बहुत थोड़ा माल अल्लाह की राह में सदका करता है, तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि अमीर आदमी ने तो लाखों कर दिए हैं और ये गरीब आदमी जो है ये 200, 100 दे रहा है, थोड़ा इसका सदका थोड़ा है। देखना ये है कि ये कर कैसे रहा है। इसने मुशक्कत से, मेहनत से, मजदूरी करके बेशक थोड़ा दिया है, लेकिन इसने ज्यादा बड़े जज्बे के साथ दिया है, बड़ी मुशक्कत के साथ दिया है, और अपनी हैसियत के एतबार से अपना सारा माल गोया किसने दे दिया है। तो गरीब आदमी थोड़ा सदका भी करे तो अल्लाह के यहाँ वो सदका ज्यादा अफजल है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वान अबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, कीला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, किसी ने कहा होगा कि अय्यु सदका अफजल,
کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہد الموقل، جہد الموقل، کم مال والے کا صدقہ، کم مال والے کی محنت، جہد مشقت، یعنی کم مال والے کا صدقہ، جس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے۔ اور آگے پھر فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور آپ ابتدا کریں، خرچ کرنے میں ابتدا کریں، بمن، ان لوگوں سے، تعول، جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، جن کے آپ کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، کیونکہ جن کے آپ کفیل ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ تو اگر آپ اس واجب کو اور اس فرض کو ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی گویا کہ آپ ایک صدقہ کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم، اور امام ابن خزیمہ، ابن حبان اور امام حاکم نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تنگ دست نادار شخص محنت کر کے جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو دوسرے صدقوں سے زیادہ محبوب ہے۔ کروڑ پتی آدمی تھوڑا بہت اگر صدقہ کر دے، 1 لاکھ بھی کر دے، تو اس نے تو کوئی محنت نہیں کی ہے، اس کے پاس تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت مال ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس ہے نہیں اور اس نے محنت کر کے صدقہ کیا ہے، تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کرنے کے بے حد حریص تھے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الصدقات افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں بتایا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال کے اندر تفاضل ہوتا ہے۔ تفاضل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عمل افضل ہوتے ہیں اور کچھ مفضول ہوتے ہیں۔ تو جہد المقل، نادار کا صدقہ اور اس کی مشقت، وہ اللہ کے ہاں افضل ترین صدقہ ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل و عیال خرچ کیے جانے کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ آدمی کو پہلے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، الاہم فالاہم کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آگے ہم حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، پھر اپنے خادم پر خرچ کرو، اور اس کے بعد بھی اگر بچ جائے تو پھر اس کو جہاں تم مناسب سمجھو وہاں پہ خرچ کر دو۔ تو اللہ رب العزت صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن ایسا صدقہ و خیرات جس سے انسان خود فقیر ہو جائے اور بعد میں خود مانگنے پر مجبور ہو جائے، ایسا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے۔ یعنی اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کا بھی اگر حکم ہے تو وہ بھی صاحب نصاب شخص کو حکم ہے، جس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے اس کو تو بلکہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے نا، فقراء اور مساکین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ اصول و ضوابط بنائے ہیں، سب انسانوں کو سامنے رکھ کر بنائے ہیں، کسی ایک کو سامنے نہیں رکھا۔ وعنہ، اور انہی سے ہی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پہ نفلی صدقات کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا ہے، پھر کس پر خرچ کرنا ہے۔ تو بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا اللہ کا حکم سمجھ کر، شریعت کا تقاضا سمجھ کر، تو یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بہت ساری ان کے پاس مال و دولت ہوگی لیکن وہ نہیں خرچ کرتے، بس گزارے لائق ہی خرچ کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو کشادہ رزق دیا ہے
تو آپ اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں، حدود و قیود کا خیال رکھ کر، شریعت کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، تو میں اس کو کہاں پہ خرچ کروں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بھی علی نفسک، اسے اپنے آپ پر خرچ کر، یعنی اپنی ضرورت پوری کر لے، کوئی حاجت اور ضرورت تیری ہے تو اس کو پورا کر۔ قال، اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا تصدق بھی علی زوجک، اس کو صدقہ کر دے یا خرچ کر دے اپنی بیوی پر۔ قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بھی علی ولدک، اسے اپنی اولاد پر خرچ کر۔ قال، تو اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بھی علی خادمک، اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔ تو اب یہاں پر یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے، اس میں سارے وہ لوگ ہیں جن کی کفالت ایک بندے کے ذمے ہوتی ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا، اس طرح خادم کی ضروریات۔ تو یہ انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی ترتیب سے فرمایا کہ پہلے ان پر خرچ کر، اور پھر جب اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا انت ابصر به، تو اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی اگر تیرے پاس اپنے اوپر خرچ کرنے، اپنے بیوی بچوں خادم پر خرچ کرنے کے بعد بھی ایک دینار بچا ہوا موجود ہے، تو پھر تو بہتر سمجھتا ہے کہ تو نے اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ نفلی صدقہ کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ پہلے ان پر خرچ کیا جائے جو آپ کے اخراجات کے ضرورت مند اور محتاج ہیں، جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ باہر خرچ کرتے پھریں اور گھر والے خود جو ہے وہ محتاج ہوں، یا آپ خود محتاج ہو جائیں۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان والحاکم، اور امام ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اب اس حدیث کے اندر والدین کا ذکر نہیں ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ اولاد اور والدین میں سے کس کو خرچ کرنے میں مقدم کیا جائے گا۔ چنانچہ بعض نے کہا کہ اولاد کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ وہ آدمی کا جز اور حصہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، والدین کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا واجب ہے۔ اور اہل علم نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ والدین کو مقدم کیا جائے گا، خاص طور پر جب والدین بوڑھے اور ناتواں ہو کر کمانے کے قابل نہ رہیں، تو پھر اپنی ذات کے بعد والدین پہ خرچ کیا جائے گا، پھر بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو اسی انداز میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا مشروع ہے، اور اس کی دلیل یہ لفظ ہے تصدقوا۔ اور پھر صدقہ کرنے میں، خرچ کرنے میں الاحق فالاحق کا لحاظ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کا اپنی ذات کا حق ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسرے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی ذات کے بعد پھر والدین ہیں، پھر بیوی ہے، پھر بچے ہیں، پھر خادم ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ خادم رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل اعلیٰ خادمی کا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت نے جو ترتیب لگا دی ان کا لحاظ رکھیں، اور جب وہ سارے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اجتہاد کی اجازت ہے۔ پھر آپ جہاں پہ محسوس کرتے ہیں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی فقیر مسکین یتیم بیوہ پر
جہاں پر بھی آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ لوگ ضرورت مند اور محتاج ہیں، تو وہاں پہ آپ خرچ کریں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی بات کہ اگر فخر و مباحات مقصود نہ ہو، یعنی اگر تکبر مقصود نہ ہو، تو آدمی بتلا سکتا ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اب چونکہ وہ شخص بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، میرے پاس اور بھی ہے، تو یہاں اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے پاس اتنے دینار ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ میں ان کو کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کروں۔ اس کے بعد اگلی حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد کے مال سے خرچ کرتی ہے اور اس کا ارادہ بگاڑ یا فساد کا نہیں ہوتا، تو اس عورت کو بھی اجر ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کے مال سے اتنا خرچ نہ کر دے کہ اس کا معاشی نظام، گھر کا معاشی نظام جو ہے وہ بگڑ کر رہ جائے اور شوہر کے لیے معاشی مشکلات اور دشواریاں کھڑی ہو جائیں۔ گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں یا جو خرچ ہوتا ہے یا جو صدقہ ہوتا ہے جو بیوی کر سکتی ہے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے معمولی صدقہ، جیسے کسی سائل کو روٹی دے دی یا تھوڑا بہت آٹا دے دیا یا پڑوسی کے گھر میں کچھ نمک مرچ بھیج دی یا سالن بھیج دیا، تو اس طرح کی چیزیں تو خاوند سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو خاوند کی معیشت جن پر منحصر ہے یا جو قیمتی اشیاء ہے، تو ان بارے میں خاوند سے پوچھ کر صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عورت صدقہ کر دے اور جب خاوند آئے اور وہ پوچھے کہ فلاں چیز کہاں، تو وہ کہے صدقہ کر دیا تھا، تو وہاں پہ ان کا جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ تو مہنگی چیزیں یا قیمتی چیزیں جو ہیں وہ خاوند کی اجازت سے، تو اگر خاوند اجازت دے دے تو وہ صدقہ کرے، ورنہ نہ کرے۔ اور اگر خاوند اجازت دے دیتا ہے، وہ صدقہ کر دیتی ہے، تو اس کو بھی اجر ملے گا اور خاوند کو بھی اجر ملے گا، دونوں کو اجر ملے گا۔ لیکن جو معمولی معمولی سی چیزیں ہیں، وہ بغیر اجازت کے بھی کر سکتی ہے، الا یہ کہ خاوند نے اس بارے میں بھی سختی سے منع کیا ہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب خرچ کرے عورت من طعام بیتها، اپنے گھر کے کھانے سے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے۔ اب دیکھیں یہاں کھانے کا ذکر ہے، قیمتی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ غیر مفسدتن، اس حال میں کہ وہ بگاڑنا چاہتی ہو، وہ فساد برپا نہ کرنا چاہتی ہو، کان لہا، تو اس کے لیے ہوگا اجرہا، اس کا اجر، بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا، تو اس کو اس کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ وَلِزَوْجِهَا اجرہ، اور اس کے خاوند کو بھی اس کا اجر ملے گا، بما کا سبب، بسبب اس کے جو اس نے کمایا، کیونکہ کمائی تو اس کے شوہر کی ہے، تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور ایسا ہی اجر خزانچی کو بھی ملے گا، یعنی خزانچی اگر مالک کے کہنے پر خزانے میں سے کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، وہ خرچ کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ جب بادشاہ یا مال کا مالک اس کو کہہ دے کہ یہ اتنا مال ہے، یہ آپ خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، تو وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے اور اس کو خرچ کرے، تو جتنا اجر مالک کو ملے گا اتنا ہی اجر اس خزانچی کو اور خرچ کرنے والے کو بھی ملے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا ينقص بعضهم من اجر بعض شیئا، لا ينقص، نہیں کم کرے گا ان میں سے بعض کے اجر میں سے کچھ بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی کو اجر مل رہا ہے تو خامد کے اجر میں کمی ہو جائے، یا خامد کو اجر مل رہا ہے تو بیوی کے اجر میں کمی ہو جائے، یا اسی طرح مالک کو اجر ملنے سے خزانچی کو اجر نہ ملے یا خزانچی کو اجر ملنے سے مالک کو نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ سب کو اپنی اپنی جگہ پر پورا پورا اجر ملے گا اور کسی کے بھی اجر کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی۔
اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو نیتوں کے اعتبار سے اجر دینا ہے کہ کون کس نیت سے، کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہاں جو غیر مفسدہ کے الفاظ تھے کہ وہ اس میں بگاڑ پیدا کرنے والی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں غیر شرعی مواقع پر بے جا اڑا کر مال کو برباد کرنے والی نہ ہو، بلکہ بڑے دھیان سے خرچ کرنے والی ہو اور ضرورت کے تحت خرچ کرنے والی ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت اصلاح کے ارادے سے گھر کے کھانے سے خرچ کر سکتی ہے، اور اس میں خاوند کی اجازت بھی شرط نہیں، البتہ یہ عرف اور دستور کے مطابق ہونا چاہیے، عرف اور دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح عرف اور عادت اجازت سمجھی جاتی ہے، اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جو بات عرفاً معزون ہو وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اس میں نطق کے ساتھ اجازت دی گئی۔ یعنی عام طور پر عرف میں یہ بات ہے کہ کسی فقیر کو روٹی کھلا دینا، یا اس کو کچھ آٹا دے دینا، یا ہمسایوں کے گھر کو سالن بھیج دینا، تو یہ ایک عرفاً اجازت والی بات ہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ بول کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت خاوند کے مال سے عرف اور عادت کے برخلاف خرچ نہیں کر سکتی، عرف اور عادت کے برخلاف خرچ نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر جو قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھا کر کسی کو دے دے، یا خاوند نے تنخواہ لا کر بیوی کو جمع کروائی اور اس نے ساری کی ساری جو ہے وہ خرچ کر دی، یہ جائز نہیں ہے۔ جو چیزیں عرفاً عادتاً خرچ کی جاتی ہیں یا معاشرے کے اندر معروف ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت کر سکتی۔ پھر اسی طرح اگر کسی عورت کا خامند وہ صاحب نصاب نہ ہو، مفلس ہو، فقیر یا مسکین ہو، اور اس کی بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہو، صاحب ثروت ہو، تو عورت اپنے خامند کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے، عورت اپنے خامند کے اوپر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے ذمہ اپنے خامند کی کفالت واجب نہیں، یعنی اپنے خامند پر خرچ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، خامند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت پر خرچ کرے۔ ہاں البتہ خامند اپنی عورت کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، عورت دے سکتی ہے، کیونکہ عورت کے اوپر خرچ کرنا یہ خامند کی ذمہ داری ہے۔ تو کسی کو بھی زکوٰۃ دینے میں یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جس کی کفالت آپ کے ذمے ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقہ تو اس کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنی بیوی پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، لیکن وہ نفلی ہے، اور نفلی سے مراد عمومی مال و دولت ہے۔ لیکن جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ صرف انہی مصارف میں خرچ ہو سکتی ہے جن کا قرآن مجید کے اندر بیان موجود ہے، وہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے ان کے اوپر آپ اپنے راس المال میں سے، اپنے خالص مال میں سے آپ خرچ کریں گے اور ان کے اوپر وہ آپ لگائیں گے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب اللہ کے نبی کے پاس آئی، فقالت، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انکا امرت الیوم بالصدقہ، بے شک آپ نے آج صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک آپ نے آج صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، وَكَانَ عِندِي حُلِيٌّ،
لی، اور میرے پاس میرے ہی زیورات ہیں، یعنی میرے شوہر کے نہیں ہیں یا کسی کے نہیں ہیں، وقان عندی حلین، اور میرے پاس زیورات ہیں لی، جو میرے ہی ہیں، میرا مال ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان زیورات کا صدقہ کر دوں۔ فزعم ابن مسعود، بس حضرت عبداللہ بن مسعود کا خیال ہے، انہ و والدہ، کہ بے شک وہ خود بھی اور ان کی اولاد بھی احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، حقدار ہیں، من تصدقت به علیہم، کہ میں جن پر اس کو صدقہ کروں، یعنی جن پر میں صدقہ کرنے چلی ہوں اس کے سب سے زیادہ حقدار میرے شوہر عبداللہ بن مسعود اور ان کی اولاد ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ماشاءاللہ فقیہ الامہ، بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود ٹھیک کہتے ہیں، زوجو کی و والدو کی احق من تصدقتی به علیہم، تیرا خامد اور تیری اولاد وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں جن پر تو یہ صدقہ کرے گی، یعنی تیرے صدقے کے سب سے زیادہ حقدار تیرے شوہر اور تیری اولاد ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کی آواز سطر نہیں ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ شرعی حدود کا خیال رکھ کر کسی سے بات کرتی ہے تو اس کی آواز کا پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں صحابہ کی طرح صحابیات بھی بے حد حریص تھی، وہ بھی اگر کوئی مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جس سے پوچھنا ہوتا تھا پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ صدقہ کرنا عبادت ہے، اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہی ہے، مرد بھی کریں گے عورتیں بھی کریں گی، جو بھی صدقہ کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ اجر ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہو تو وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں میں زیادہ حقدار ہوں۔ اگرچہ بعض اہل علم خاوند کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں عدم جواز کے قائل ہیں، لیکن یہ حدیث بالکل صریح اور واضح ہے، اور ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افضل صحابہ میں سے ہونے کے باوجود فقراء صحابہ میں شمار ہوتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود بے شک علمی اعتبار سے بہت بڑے پایا اور بہت بڑے مقام پر فائز تھے، لیکن مالی اعتبار سے وہ فقراء صحابہ میں شمار ہوتے تھے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فقراء صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے زیورات میں صدقے کی بات کی، یہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ عورتیں زیورات پہن سکتی ہیں، چاہے وہ سونے کے ہوں یا چاندی کے، عورتوں کے لیے زیورات جو ہیں وہ
پہننا درست ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ عورت اپنے خاوند کا نام لے سکتی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی عورت اپنے خاوند کا نام نہ لے۔ تو اب وہ کئی معاملات میں کئی بیویاں ایسی شرمندگی بھی اٹھاتی ہیں کہ وہ صرف اپنے خاوند کا نام نہ لینے کی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو بیوی اپنے خاوند کا نام لے سکتی ہے۔ یہ کئی ایک اس طرح کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے، ایک آدمی تھا، تو اس اس کا نام تھا رحمت اللہ۔ تو اب جب اس کی بیوی جو ہے وہ سلام پھیرتی نماز سے، تو اب یہ تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑا لطیفہ ہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے جی السلام علیکم ننھی کے ابو، السلام علیکم ننھے کے ابو۔ تو اس طرح کر کے، تو یہ بات بلا وجہ ایسے جہالت پر مبنی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کا نام نہ لے۔ مختلف اس میں باتیں بنائی ہوئی ہیں، جی اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح میں فرق آ جاتا ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے۔ تو یہاں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے بالکل واضح آ کر ان کا نام لیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت بیوی اپنے خاوند کا شوہر کا نام لے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ایک معلوم ہوئی کہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، یعنی جو اس کا اپنا ذاتی مال ہے اس کو وہ جیسے مرضی چاہے خرچ کرے۔ ہاں البتہ اس میں خامد کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے مشورہ کر سکتی ہے، اس سے رائے لے سکتی ہے۔ جیسے یہاں بھی خرچ کرنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ انہوں نے بات کی ہوگی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا نا کہ یہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ خوشی سے اپنے خامدوں کو، اپنی تنخواہ دار عورتیں جیسے ہوتی ہیں، وہ اگر اپنی تنخواہیں بخوشی سے اپنے خامدوں کو دے دیں تو یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ ان کی محبت کے اندر اضافے کا باعث بنے گا۔ لیکن خامد یہ کہے کہ عورت کا سارا مال میرا ہے، یا اس کی تنخواہ میری ہے، یا اس کا کوئی مال نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جبراً اس سے کچھ نہیں کر سکتا، اس سے مال نہیں چھین سکتا۔ رضامندی سے، خوشی سے اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو جو کچھ بھی دے دیتی ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن شرعاً وہ مال اس عورت کا ہی ہے جس نے کمایا ہے، یا جس کو والدین کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، یا جیسے بھی اس کے پاس آیا ہے۔ تو اگر یہ مال اس طرح تقسیم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیوی اور خامند کا وراثت میں الگ الگ حق مقرر نہ کرتے۔ یعنی اگر بیوی کا سارا مال اگر خامند کا ہی ہے تو پھر بیوی کے فوت ہونے پر اللہ تعالیٰ نے خامند کا حق کیوں بیان کیا ہے؟ تو اسی لیے حق بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کا مال بیوی کا ہے، خامند کا مال خامند کا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو وہ پھر خامند بیوی کا وارث ہوگا اور بیوی خامند کی وارث ہوگی، جو بھی شریعت نے چوتھا یا آٹھواں حصہ مقرر کیا ہے اولاد یا نا اولاد ہونے کی صورت میں۔ تو بیوی کا مال بیوی کا ہے، وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، لیکن خامند کی رضا کے ساتھ۔ اور اگر خامند کو وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دے یا سارا ہی دے دے تو اس پر بھی بیوی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اپنے خامند کی رضا کے لیے اگر وہ اس کو دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سارے معاملات باہمی رضا